بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پیوٹ ٹیبل بتایا تھا، اور آگے یہ چیزیں میں نے آپ کو خود سے کرنے کو کہی تھیں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے پڑی ہیں، پکچر، کلپ آرٹ، شیپس وغیرہ، اور یہ ہیڈر فوٹر وغیرہ، سیمبلز، آبجیکٹس، یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ریپیٹ کر چکے ہو، مطلب کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں آلریڈی لیکچرز کے اندر، میں آپ لوگوں کو سکھا چکا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کا ٹائم بالکل ضائع نہیں کروں گا، آپ لوگوں نے ان کو ہلکا پھلکا خود سے دہرا لینا ہے۔ اس میں جو چیز ڈیفرنٹ ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ میرے خیال میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر آپ لوگوں نے نہ پڑھی ہو، ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر یہ پکچر ہے، کلپ آرٹ ہے، شیپس وغیرہ ہیں، یہ ساری آپ ورڈ کے اندر یوز کر چکے ہو۔ سمارٹ آرٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے، یہاں یہ سارا کچھ آپ یوز کر چکے ہو ورڈز کے اندر۔ نہیں پتہ تو آپ اپنے صاحب کا لیکچر جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے۔ باقی ہائپر لنک بھی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، ٹیکسٹ باکس بھی، ہیڈر فوٹر جو آپ ایک پیج کے اوپر تحریر لکھتے ہو اور بار بار وہ ہر پیج کے اوپر اس کے ٹائٹل کے اوپر ریپیٹ ہو کے آتی ہے ہیڈر فوٹر، یہ سارا ورڈ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ورڈ آرٹ میں رائٹنگ کے سٹائل ہیں، سگنیچر لائن بھی آپ ورڈ کے اندر پڑھ چکے ہو۔ آبجیکٹ مطلب آپ ایک پروگرام کے اندر رہتے ہوئے کوئی اور پروگرام کھول سکتے ہو۔ سیمبل کے اندر مختلف طرح کی علامات ہیں جو کہ آپ انسرٹ کر سکتے ہو اس کے اندر، ورڈ کی طرح سیم وہی چیز ہیں جیسے اب یہ میں نے انسرٹ کی ہے۔ باقی پیج لے آؤٹ کے اندر پیج مارجن ہے، مارجن میں ہم نے آپ کو ورڈ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ اس میں آپ پیج کی سیٹنگ کر سکتے ہو کہ ٹاپ سے کتنی جگہ چھوڑے، لیفٹ سے کتنی، رائٹ کی کتنی جگہ چھوڑے، باٹم سے کتنی جگہ چھوڑے۔ باقی ہیڈر فوٹر کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا۔ پیج کے اندر آپ نے لینڈسکیپ اور پورٹریٹ پڑھا ہوا ہے۔ دیکھیں اب اس کو میں جسٹ نام لیتا ہوں تو آپ کو ذہن میں آ جاتا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ ورڈ کے اندر یہی چیزیں میں آپ لوگوں کو بار بار پڑھا کر آیا ہوں۔ اس میں پیپر کا سائز بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیگل سائز، لیٹر سائز، ہم زیادہ تر لیگل اور A4 سائز استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے A4 کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ میرا پیج جو ہے وہ A4 سائز ہو جائے گا۔ باقی اورینٹیشن میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ آپ لینڈسکیپ کس طرح پرنٹ کرتے ہو، پورٹریٹ کس طرح کرتے ہو، یہ ساری چیزیں ورڈ کے اندر ریپیٹ ہوئی ہیں۔ باقی سائز آپ لوگوں نے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پیپر کا سائز ہوتا ہے، یہ اگر آپ ورڈ کھول لیں اور یہ ایکسل کھول لیں، یہ کمپیئر کریں تو وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اس میں ہم پیپر کا سائز A4، لیگل استعمال کرنا ہے لیگل کر سکتے ہو۔ اس میں پرنٹ ایریا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو کہ ورڈ کے اندر موجود نہیں تھی۔ پرنٹ ایریا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک مخصوص چیز کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہو۔ فار ایگزامپل کیسے، یہ میں نے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے، اب اس سارے کا میں نے پرنٹ نکالنا ہے تو میں جسٹ Ctrl+P کروں گا اور وہ کاغذ کے اوپر پرنٹ نکل آئے گا۔ یہاں سے اپنا مطلوبہ آپ اپنا پرنٹر جو آپ کا انسٹال پڑا ہے سسٹم کے اندر وہ سلیکٹ کر کے اوکے کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا، یہ تو ہے سارے پیج کو پرنٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے کوئی ایک مخصوص پیج پرنٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ یہ جہاں میں نے 545 لکھ رکھا ہے اور ادھر یہ 22 لکھا پڑا ہے، صرف اس ایریے کا پرنٹ نکال ہے جس میں 545، 22 اور ادھر میں یہاں لکھ دیتا ہوں 30، یہ یہاں لکھ دیتا ہوں 545 اور اس کی سید میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ 14، یہ میں نے نشانی لگانے کے لیے۔ میں صرف اسی ایریے کو سلیکٹ کرتا ہوں جس کے کونوں کے اوپر میں نے ڈیجٹس لکھ رکھے ہیں کہ باقی سارے ایریے کا پرنٹ نہ نکالے، صرف اسی ایریے کا پرنٹ نکالے۔ تو میں یہاں سے آ کے اس کا سیٹ پرنٹ ایریا کر دوں گا، یہ یہاں آ کے سیٹ پرنٹ ایریا۔ اس میں یہ ہوگا کہ اب جب بھی آپ پرنٹ نکالا کریں گے صرف اسی مخصوص حصے کا پرنٹ آئے گا، باقی چیزیں جو پیج کے اوپر لکھی ہوئی ہوں گی وہ پرنٹ میں نہیں آئیں گی۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ اب میں سارے ایریے کا پرنٹ کروں تو میں اس کا یہ پرنٹ ایریا، چونکہ میں نے یہ تو پکا لگا دی ہے، اس کو میں نے ختم کرنا ہے تو میں پرنٹ ایریا میں آ کے کلیئر پرنٹ ایریا کروں گا تو یہ یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ رائٹنگ ختم نہیں ہوگی، صرف وہ جو اس نے بارڈر لگایا ہوا تھا کہ میں اسی ایریے کو پرنٹ کروں گا اس کو وہ ہٹا دے گا۔ اب اگر میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول دبا کے
F2 کا بٹن دباؤں تو یہ دیکھو نا سارے ایریے کا پرنٹ آ رہا ہے، جتنی بھی رائٹنگ ہوئی پڑی ہے اس میں، تو یہاں سے آپ اس کا پھر کلوز پرنٹ پریویو بھی کر سکتے ہو۔ باقی اس میں پیج بریک ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے ورڈ کے اندر، جو پیج کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے۔ بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے مائکروسافٹ ورڈ میں، جس طرح ہم پیج کا کلر ایک لگاتے تھے، پیج کلر، اس میں وہ ٹیکسچر، سولڈ کلر، 2 کلرز، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، وہاں آپ جا کے نوٹ کریں پیج لے آؤٹ میں بیک گراؤنڈ، وہاں پہ پیج کلر کے نام سے یہ چیز موجود تھی، یہاں پہ بیک گراؤنڈ کے نام سے موجود ہے۔ تو آپ بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کریں گے، یہ کہتا ہے جی اپنی کوئی تصویر سلیکٹ کر لو جو آپ نے شیٹ کے بیک گراؤنڈ میں لگانی ہے۔ فار ایگزامپل میں یہ قائد اعظم والی میں پک سلیکٹ کر لیتا ہوں، سلیکٹ کرنے کے بعد انسرٹ کروں گا یہاں سے، تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ شیٹ کے پوری شیٹ کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ دیکھو نا قائد اعظم کا فوٹو لگ گیا۔ اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو سمپلی اسی جگہ آپ دیکھیں ڈیلیٹ بیک گراؤنڈ لکھا پڑا ہے، تو آپ یہاں ڈیلیٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی بیک گراؤنڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اگلا آپشن آپ کا پرنٹ ٹائٹل کے نام سے موجود ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آپ لوگوں نے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ریپیٹ ہیڈر راؤ کے نام سے ٹیبل کے اندر پڑھا تھا، وہاں پہ یہ چیز موجود ہے۔ یہ میں اس کا تعارف بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے، بلکہ آپ پہلے اس کو جانتے ہو، میں تھوڑا سا اس کا ریویو دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ لوگ نوٹ کرتے ہوں گے کہ یہاں پہ میں ساتھ یہ سیریل نمبر یہاں لگا کے نا اس تھوڑا سا پروفارمے کو لینگتھ ہی بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ تو آپ کر لیتے ہوں گے یوں ڈریگ کر کے، یہ آٹو سیریل نمبر جو ہم لکھتے ہیں یہ اس طرح۔ تو ایک پیج سے نا میں زیادہ ڈیٹا لکھ دیتا ہوں، اسی کو میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں پہ اس طرح۔ یہ میں نے تقریباً 209 بندوں کا ڈیٹا لکھ رکھا ہے۔ اس کے اوپر میں بارڈر بھی لگا دیتا ہوں یہاں سے سلیکٹ کر کے، یہ سارے ایریے کو یوں۔ بارڈر آپ کو پتہ ہوگا کیسے لگاتے ہیں، وہ رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل میں جاتے ہیں اور یہاں سے بارڈر سلیکٹ کر لیتے ہیں، ان سائڈ اور آؤٹ لائن کلک کر کے آپ اوکے کریں گے، اس کے اوپر بارڈر لگ جائے گا۔ اس کو آپ ٹائٹل بھی بنا سکتے ہو ہوم میں جا کے۔ یہ اکثر اوقات میں جب بھی ٹیبل بناتا ہوں اس طرح یہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ چیزیں آپ کو سمجھ ہوں گی آلریڈی۔ اس کو میں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے سینٹر کر لیتا ہوں، بولڈ کر لیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو آٹو فٹ کالم ورتھ یہاں پہ پڑھایا ہے، خود بخود سیٹنگ کر دیتا ہے کالم کی چوڑائی کے حساب سے جتنا ڈیٹا ہوگا۔ آپ خود سے ایک ایک کر کے کالم کو یوں بڑھا بھی سکتے ہو، یہاں سے کسی کالم کو آپ نے زیادہ بڑا رکھنا ہے بڑا کر سکتے ہو، کسی کو چھوٹا رکھنا ہے چھوٹا بھی کر سکتے ہو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، میں چاہتا ہوں اب کہ یہ جو میں نے چیز یہ بنائی ہوئی ہے، اس کا جب میں پرنٹ نکالوں گا نا تو یہ سارا ایک پیج پہ تو بالکل نہیں آئے گا۔ ابھی دیکھنا میں کنٹرول پی کر رہا ہوں، یہ سامنے آپ کے پرنٹ کھڑا ہے، یہ سیریل نمبر 1 سے لے کر نیچے دیکھو نا پہلے پیج پہ 60 پہ آ رہا ہے، 60 سے اگلا نمبر ہے 61۔ اب اگلا پیج جب نکلے گا نا تو اس کے اوپر یہ ٹائٹل نہیں ہوگا، یہ دیکھو یہ سیریل نمبر نیم۔ اب مجھے کیا پتہ یہ کون سا کالم ہے، مجھے مڑ کے پہلے پیج پہ جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ دیکھو نا یہاں سے پریویس پیج کر رہا ہوں، پہلا پیج یہ فادر نیم ہے، رول نمبر ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے۔ اب جب ہم اس کا پرنٹ نکالیں گے نا، جیسے یہ میں پرنٹ پریویو دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ تو پہلے پیج کے اوپر تو یہ ٹائٹل لگا ہوا آ رہا ہے، اگلے پیج پہ یہ نہیں آئے گا۔ دیکھنا یہ میں کنٹرول پی کر رہا ہوں، نیکسٹ پیج، اب یہ سیریل نمبر 61 سے شروع ہو رہا ہے، تو اب یہ فار ایگزامپل 400 بندے کا ڈیٹا ہے، تو ہر بندے کا اوپر یہ ٹائٹل تو ہم نے لگانا ہے تاکہ پتہ چلے یہ نیم ہے، یہ فادر نیم ہے، کیا چیز ہے۔ تو اس کا ہم نے نا اوپر ٹائٹل یہ ایک بار لگائیں گے اور یہ بار بار ہر پیج کے اوپر ریپیٹ ہو کے آئے گا جب پرنٹ نکلے گا، ویسے نہیں شو ہوگا۔ ابھی دیکھنا نا میں یہ فار ایگزامپل میں پرنٹ پریویو اس کا دکھا رہا ہوں، یہ سمجھو پرنٹ نکلا ہے، یہ اینڈ پہ جا کے دیکھو آخری نمبر آ رہا ہے 60، اب اگلا نمبر ہے 61، یہ دیکھو یہ 61۔ اب 61 نمبر اگر ادھر پرنٹ کے بغیر دیکھو نا، یہ سیریل نمبر میں یہ لائن آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ پیج ختم ہونے کی ہے، 61 میں نا اب یہ آپ کو یہاں کوئی وہ ٹائٹل لگا نہیں آ رہا، لیکن جب پرنٹ نکالیں گے تو لگا آئے گا۔ وہ تب آئے گا جب آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، وہ کیسے لگانا ہے اب یہی میں سکھا رہا ہوں۔ اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، پیج لے آؤٹ میں جانا ہے، پرنٹ ٹائٹل کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ جو رو پڑی ہے جس کو سلیکٹ کیا ہے،
या कौन सी राव को आप टाइटल बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब भी प्रिंट निकले तो वही लाइन हर पेज के ऊपर आए, तो मैं उसको कहता हूँ जी ये रिपीट राव टू रिपीट एट टॉप, ये जो पहली टॉप वाली है ना ये रिपीट करे। वो कहता है जी टॉप वाली कोई भी हो सकती है, ये हो जाए तो आप मुझे बताओ। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना ये यहाँ ये कॉलम है, अगर इधर कॉलम आपने रिपीट करवाना है तो ये पक्का पक्का रिपीट होता रहेगा हर पेज पे, लेकिन हमने ये रिपीट करवाना है, ये राव है। तो मैं ये राव वाला ये जो पहला पहला पड़ा ना ये वाला एरिया, यहाँ से इसकी सिलेक्शन करूँगा, ये लाल इस बटन ऊपर वाले पे इस पे क्लिक करना है, ये राव वाले के सामने क्लिक करूँगा ना तो वो कहेगा जी आप उस राव को सिलेक्ट करो जो रिपीट करना चाहते हो, ये काला सा तीर सा निशान बन जाएगा। आपने उसी राव को ये यहाँ रख के ना क्लिक कर देना है, ये सारी राव ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, इधर रेंज भी आ जाएगी ऑटोमेटिक। फिर आपने इसी जगह क्लिक कर देना, ये नीचे फिर खुल जाएगा और अब आपने ओके कर देना है, ये राव रिपीट हो गई है। अब अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूँ ना या प्रिंट निकालूँ, ये कंट्रोल F2 दबा के पहले पेज पे देखो ये ऊपर सीरियल नंबर आ रहा है, अगले ये 60 पे ख़त्म हो रहा है ना, अब नेक्स्ट पेज करूँगा ना 61 से शुरू होगा तो उसका ऑटोमेटिक लगा खड़ा होगा, ये देखो 61। अब ये मुझे दूर से ही पता चल रहा है ये नेम है, ये फादर नेम। नेक्स्ट पेज करूँगा तो ये देखो अगले सीरियल नंबर से ऑटोमेटिक, ये थोड़ा सा इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, अब देखना कंट्रोल F2, अब देखो पहले से 60 तक लगा खड़ा है, अगला पेज यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ 61 से देखो लगा खड़ा है, ये एंड पे 120 पे ख़त्म हो रहा है, अगला जो शुरू हो रहा है 121 से शुरू हो रहा है लेकिन ये ऊपर रिपीट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब ये बंद हो जाए, तो उसी जगह आपने इसको सिलेक्ट करना है, प्रिंट टाइटल में जाना है और ये जो एरिया आपने यहाँ रेंज दी थी क्लिक करके इसको मिटा दो, डिलीट करके ओके कर दो। अब आप प्रिंट प्रीव्यू निकालेंगे तो वो नहीं दिखाएगा, ये देखो ना अब सिर्फ पहले पेज पे लगा खड़ा है, अगले पेजों पे नहीं है, ये ऊपर देखो नहीं नज़र आ रहा आप लोगों को। तो ये रिपीट हेडर राव भी वर्ड में इसको कहते थे, एक्सेल में इसका प्रिंट टाइटल के नाम से है। ये इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगाया ना, ये ऊपर वाली पहली राव ये हर पेज पे उसने एक सैंपल सा बना के दिखाया है कि हर पेज पे पहली राव जो है वो रिपीट होती हुई आपको नज़र आएगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब एक्सेल हम बस कल से फिर मैं फार्मूले कोशिश करूँगा शुरू करवाऊँगा, एक दो फार्मूले मज़ीद जो इसमें काम के हैं वो पढ़ा दूँगा। डाटा मेन्यू में एक दो तीन चीज़ें पढ़ी हैं काम की, फ़िल्टर और रिपीट हेडर और सॉरी रिमूव डुप्लिकेट, ये कंडीशनल पढ़ी हैं, फॉर्मेटिंग सॉर्ट है, ये चीज़ें तकरीबन पढ़ी हुई हैं आपने। फ़िल्टर भी पहले पढ़ चुके हो और ग्रुपिंग अनग्रुपिंग थोड़ी सी सिखाऊंगा। बाकी रिव्यू और व्यू वही वर्ड वाला है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सारी वही चीज़ें हैं, जूम करना, हेडिंग, ये रूलर बंद करना, फुल स्क्रीन, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, जो चीज़ें आपने वर्ड में पढ़ी थी वही, ये मैक्रोज पढ़ा है वही आपको पढ़ाया था, स्विच विंडो, न्यू विंडो, स्प्लिट पढ़ाया था, ये सारी चीज़ें वर्ड वाली हैं। बस कुछ 2-3 दिन हम एक्सेल पे मज़ीद लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम इन पेज शुरू करेंगे उर्दू जिस तरह लिखते हैं। वो पहले कुछ मैंने अरसा पहले टाइपिंग सिखवाई थी उर्दू की, अब उसमें प्रॉपर काम करना सिखाएंगे। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें।